السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قواعد اللغت العربیہ یعنی عربی زبان کے قواعد کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن کے تقریباً 16 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، جن کے اندر اسم کے سلسلے میں بحث کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مرکب کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ مرکب کس کو کہا جاتا ہے۔ تو سنیے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں۔ پہلے تو ترکیب سمجھیے کہ ترکیب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے آپس کے تعلق کو، آپس کے ملاپ کو ترکیب کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک خاص ترکیب کے ساتھ ملایا جائے، یعنی الٹا سلٹا جس طرح دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا دیا تو اس کو مرکب نہیں کہیں گے، بلکہ ان الفاظ کو ملانے کی ایک خاص ترکیب ہوتی ہے۔ گرامیٹیکلی ایک خاص ترکیب کے ساتھ اس کو ملایا جائے، جس کو انگریزی کے اندر سینٹیکس یا اسٹرکچر کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی سینٹنس کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ وہ سینٹنس اسی وقت بنتا ہے جبکہ دو یا زیادہ الفاظ آپس میں مل جائے، لیکن ایک خاص ترکیب سے مل جائے، اس وقت کہا جائے گا مرکب۔ انگریزی کے اندر اس خاص ترکیب سے ملنے کو کہا جاتا ہے سینٹیکس یا پھر اسٹرکچر۔ انشاءاللہ مثال سے واضح ہو جائے گا۔ تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہا جاتا ہے، اور انہی ملے ہوئے الفاظ کو آپس میں مرکب کہا جاتا ہے۔ مثلاً رجل حسن، خوبصورت آدمی، اچھا آدمی۔ حسن کا معنی خوبصورت یا اچھا۔ رجل حسن، اچھا آدمی۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک لفظ ہے رجل، دوسرا لفظ ہے حسن۔ یہ تو ایک ایک لفظ ہے، صرف رجل کو آپ مرکب نہیں کہہ سکتے اور صرف حسن کو بھی آپ مرکب نہیں کہہ سکتے۔ ان دونوں لفظوں کو آپس میں جوڑ دیا رجل حسن، تو ان دونوں کو جو جوڑ دیا گیا تب یہ دونوں مل کر کے ہو گیا مرکب، اور ان کے درمیان کا جو آپس کا تعلق ہے اسی کا نام ترکیب ہے۔ تو رجل حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا آدمی۔ تو یہاں پر دیکھیں ترتیب سے ملایا گیا ہے، خاص ترکیب کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے۔ اگر میں اس کی بجائے یوں کہہ دوں رجل حسن کے بجائے حسن رجل، یعنی پہلے میں حسن لیا اس کے بعد رجل، تو ایسی صورت کے اندر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں نکلتا۔ اس لیے خاص ترتیب سے اس کو ملایا جائے۔ رجل حسن، اچھا آدمی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو مرکب جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی اور ایک ہوتا ہے مرکب اضافی۔ تو رجل حسن، اچھا آدمی، یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے، اور کتاب رجل، ایک آدمی کی کتاب، یہ مرکب اضافی کی مثال ہے کہ کتاب یہ ایک لفظ ہے اور رجل یہ دوسرا لفظ ہے، اور ان دونوں کو ملا دیا گیا مرکب اضافی بن گیا۔ اور یہ مرکب اضافی کے اندر بھی دو جز ہوتے ہیں اور مرکب توصیفی کے اندر بھی دو جز ہوتے ہیں۔ رجل حسن مرکب توصیفی ہے، ان کے بھی دو جز ہیں، اور کتاب رجل مرکب اضافی ہے، اس کے بھی دو جز ہیں۔ اور ہمیشہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے اندر
ترجمہ پیچھے سے کیا جاتا ہے. مرکب توصیفی ہو تو پہلے صفت کا ترجمہ پھر موصوف کا ترجمہ. مرکب اضافی ہو تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ پھر مضاف کا ترجمہ. مرکب اضافی میں پہلا جو جز ہوتا ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرا جو جز ہے وہ مضاف الیہ کہا جاتا ہے. اور مرکب توصیفی میں پہلا جو جز ہے وہ موصوف کہا جاتا ہے اور دوسرا جو جز ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. مجھے مرکب اضافی کو یہاں پر بیان نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی بحث ہم بعد میں بیان کریں گے. آج کے اس ویڈیو میں مرکب توصیفی کو بیان کر رہا ہوں. اور یہ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے. مرکب ناقص اس کو کہا جاتا ہے. مرکب کی دو قسمیں بن جاتی ہے، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک ہوتا ہے مرکب تام. مرکب ناقص ادھورے جملے کو کہا جاتا ہے اور مرکب تام پورے جملے کو کہا جاتا ہے. مکمل طور پر اگر اس کی ڈیفینیشن سمجھنا ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ کسی خبر کا مفہوم نکلتا ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جاتا ہو اور نہ کوئی خواہش سمجھ میں آتی ہو. تین باتیں کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ کسی چیز کی خبر دی گئی ہو، نہ اس میں کسی حکم کا پتہ چلتا ہو اور نہ ہی اس میں کسی خواہش کا اظہار بیان کیا گیا ہو. مثلا رجل حسن، اچھا آدمی. تو یہاں پر دیکھیں اس میں کوئی خبر نہیں دی گئی ہے، صرف اچھا آدمی کہا گیا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہیں اس میں کسی چیز کا حکم معلوم ہوتا ہے اور نہیں کوئی خواہش اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو یہ رجل حسن یہ مرکب ناقص ہے اور مرکب ناقص کی قسم مرکب توصیفی ہے. اب اگر اسی رجل حسن کے ساتھ میں آگے مان لو الرجل الحسن، الرجل الحسن یہ مرکب رجل حسن مرکب توصیفی ہے اور اس کے اوپر اگر ال داخل کر دے موصوف کے اوپر تو پھر صفت کے اوپر بھی ال داخل کرنا پڑے گا. الرجل الحسن یعنی اچھا آدمی. تو الرجل الحسن اچھا آدمی معرف باللام کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نکرہ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا آدمی. اب مان لو الرجل الحسن اچھا آدمی یہ تو مرکب ناقص ہے، ادھورا جملہ ہے. لیکن جیسے ہی میں نے آگے لگا دیا الرجل الحسن ذکی، اچھا آدمی ہوشیار ہے، تو یہاں پر دیکھیے اس جملے کے اندر ایک خبر معلوم ہوئی. آگے جو لفظ میں نے بڑھا دیا ذکی کا کہ اچھا آدمی ہوشیار ہے، اب یہ مرکب ناقص نہیں رہا بلکہ یہ مرکب تام بن گیا، کمپلیٹلی جملہ ہو گیا، کمپلیٹلی سینٹنس. تو الرجل الحسن ذکی اچھا آدمی ہوشیار ہے. تو اس جملے سے خبر معلوم ہوئی. اور حکم کی مثال مثلا قرآن کریم کے اندر ہے رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو یہاں پر دیکھیے ایک قسم کی خواہش کا اظہار ہے اس کے اندر. یہ حکم نہیں لیکن خواہش ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ایک خواہش کا اظہار ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نیک اولاد کی خواہش کا گویا اظہار ہے. یا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، ایک قسم کی خواہش کا اظہار ہے، معافی کو چاہنے کی خواہش ہے. اور اگر میں یوں کہوں افتح الباب، دروازہ کھول دے، تو یہاں پر آرڈر ہے. اگر کسی آدمی کو میں یوں کہوں کہ افتح الباب تو دروازہ کھول دے، تو یہاں پر دیکھیے دروازہ کھولنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. تو گویا ایک جملے کے اندر خبر معلوم ہوئی، دوسرے جملے کے اندر خواہش کا اظہار معلوم ہوا، اور یہ تیسرا جو جملہ ہے اس کے اندر حکم معلوم ہوا.
تو اگر کسی مرکب کے اندر کسی مرکب کے اندر خبر کا پتہ چلتا ہو، خواہش کا اظہار ہوتا ہو اور حکم سمجھا جاتا ہو تو ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے مرکب تام۔ تو مرکب ناقص اور مرکب تام یہ دو قسم کے مرکب ہوئے۔ اب یہ مرکب تام جو ہے اس کا ایک نام ہے جملہ اور دوسرا نام ہے کلام۔ مرکب تام کے دو اور نام ہیں، مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے اور مرکب تام کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب ناقص کے اندر مرکب توصیفی آتا ہے اور مرکب اضافی آتا ہے، اور مرکب تام کے اندر جملہ اسمیہ خبریہ بھی آتا ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی آتا ہے، اور بھی ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہ اس ویڈیو کے اندر میں صرف دو باتیں کہہ رہا ہوں کہ مرکب ناقص کے اندر مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، اور مرکب تام کے اندر جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کس کو کہا جاتا ہے بحث بات کے بعد میں آئے گی، لیکن یہاں پر صرف اجمالی طور پر یاد رکھیے کہ مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو تو آپ اس کو کہیں گے مرکب ناقص، اور اگر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو تو آپ اس کو کہیں گے مرکب تام، جس کا میں نے دو نام اور بتلائے، جملہ کہو یا کلام کہو۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر مرکب توصیفی کے بارے میں بحث کرتا ہوں کہ مرکب توصیفی کہاں کس کو جاتا ہے۔ یہ کہ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے۔ دو چیزوں کا تکلم کر رہا ہوں۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرتا ہو۔ جو خوبی اور جو خامی بیان کی جائے اسی کو کہا جاتا ہے صفت، اور جس کی خوبی بیان کی جائے یا جس کی خامی بیان کی جائے اسی کو کہا جاتا ہے موصوف۔ جیسے جو مثال میں نے دی ہے اوپر رجل حسن، ایک دوسری مثال لیجیے طالب ذکی، ہوشیار طالب علم۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ ذکی جو ہے یہ خوبی بیان کی گئی ہے، تو یہ تو صفت ہوا، لیکن کس کی خوبی بیان کی گئی؟ طالب علم کی۔ تو یہ طالب جو ہے یہ طالب موصوف کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ جو دوسرا اسم لگا ہے ذکی اس کو اس کی صفت کہا جائے گا طالب ذکی، ہوشیار طالب علم۔ دوسری مثال طالب غبی، کند ذہن طالب علم۔ تو ذکی تو یہ خوبی تھی اور غبی یہ خامی ہے، کند ذہن طالب علم یعنی ذکی کا الٹا، غبی ہوشیار کو کہا جاتا ہے اور غبی کند ذہن کو جو ہوشیار نہ ہو، جن کا دماغ نہ ہو، ہوشیار نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے غبی۔ تو طالب غبی اس کے اندر طالب علم کی خامی بیان کی گئی ہے۔ تو ان دونوں مثالوں میں طالب ذکی اور طالب غبی، ان دونوں مثالوں میں طالب جو ہے وہ موصوف ہے، اور یہ جو ذکی اور غبی ہے یہ اس کی صفت ہے۔ ذکی یہ خوبی بیان کی گئی ہے اور غبی یہ خامی بیان کی گئی ہے۔ اسی پر آپ دوسری مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات کہ مرکب توصیفی کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو سنیے مرکب توصیفی کے اندر 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 مذکر مؤنث، نمبر 2 معرفہ نکرہ، نمبر 3 واحد تثنیہ جمع، نمبر 4 اعراب۔ اعراب یعنی مرفوع منصوب اور مجرور ہونا۔ تو موصوف جیسا ہوگا اس کی صفت بھی ایسے ہی ہوگی۔ مثلا اگر موصوف مذکر ہے صفت مذکر ہوگی،
موصوف اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. موصوف معرفہ ہے صفت بھی معرفہ آئے گی. موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی. موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد. تثنیہ ہے تو تثنیہ اور جمع ہے تو جمع. موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع. اگر منصوب ہے تو منصوب اور مجرور ہے تو مجرور. ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے ذہن میں بٹھائیے کہ اگر جمع غیر ذوی العقول ہو, دھیان سے سنیے گا, اگر جمع غیر ذوی العقول ہو, غیر ذوی العقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نہ کہا جا سکے. مثلا بیتن کا بنا گھر, اس کی جمع آتی ہے بیوتن. یہ جمع تو ہے لیکن جمع غیر ذوی العقول ہے. انسان کو آپ بیتن نہیں کہہ سکتے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز انسان کو نہ کہی جا سکے وہ غیر ذوی العقول ہے. تو بیتن کی جمع بیوتن یہ جمع ہے لیکن جمع غیر ذوی العقول ہے. انسان کو آپ گھر نہیں کہہ سکتے. ہاں رجل آدمی, اس کی جمع آتی ہے رجال, یہ جمع ذوی العقول ہے. تو اگر جمع ذوی العقول ہو تو جمعی صفت لائی جائے گی. لیکن اگر جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے. اس کو خاص طور پر دماغ میں بٹھائیے. اور صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں موصوف صفت کے اندر, بلکہ یہ قاعدہ عمومی ہے. جہاں کہیں کچھ قاعدے آئیں گے وہاں پر اگر یہ بات کہی جائے کہ جمع غیر ذوی العقول ہو تو واحد مؤنث آئے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جو لگتی چیز ہے, اس کے ساتھ جو لگتی چیز ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. مثلا موصوف جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت کیا ہے؟ واحد مؤنث. ایسے ہی مبتدا اگر جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس کی جو خبر آئے گی وہ بھی واحد مؤنث ہی آئے گی. تو ہر جگہ پر اس کو دماغ میں بٹھا لیجیے. جمع غیر ذوی العقول کی بات آئے تو دماغ کے اندر واحد مؤنث آ جانا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ لگتی چیز ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. تو مرکب توصیفی کا یہ بیان آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا گیا. خیر, تو مرکب کی بحث چل رہی تھی کہ مرکب کس کو کہا جاتا ہے. تو مرکب پھر ایک مرتبہ اجمالی, ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. دو یا زیادہ الفاظ کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہا جاتا ہے, اور یہ جو الفاظ آپس میں مل گئے ہیں خاص ترتیب کے ساتھ, اس کو کہا جائے گا مرکب. پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں, مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ کوئی خبر معلوم ہو, نہ کوئی حکم سمجھا جائے اور نہ کسی خواہش کا اظہار ہو. اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اور مرکب ناقص کے اندر مرکب اضافی, مرکب توصیفی اور مرکب اضافی یہ دونوں آ جاتے ہیں. اور مرکب تام اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی خبر جس میں کوئی خبر معلوم ہو یا اس میں کوئی حکم سمجھا جائے یا خواہش کا اظہار ہو, اس کو کہا جاتا ہے مرکب تام. اور مرکب تام کے اندر یہ دو جملے آتے ہیں, جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ. اگر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کو بیان کر دیا جائے گا. جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کس کو کہا جاتا ہے اس کو آنے والے سے مراد یہ کس کے بعد والا, اس کے بعد جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس کے اندر اس بات کو میں چھیڑوں گا. تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آیا ہو, سمجھانے کا اسلوب طریقہ پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ہماری چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور آل بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو. انشاءاللہ آسان انداز کے اندر میں قواعد اللغت العربیہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ نے یہ سیریز ترتیب کے ساتھ دیکھ لی قواعد اللغت العربیہ تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو عربی زبان کے اوپر کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.